بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو میں اور آج کی نشست میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، یہ خطبہ نمبر 162 ہے نہج البلاغہ کے اندر۔ تو یہ خطبہ جو ہے یہ کئی ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کے متعلق یہ خطبہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جو لوگ امت کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مبتلا ہیں ان میں سے کس کا موقف درست ہے۔ ایک نزاع اور اختلاف ہے، ویسے یہ نزاع اور اختلاف جو ہے یہ اہل تشیع کی طرف سے وجود میں لایا گیا ہے اور خواہ مخواہ میں لایا گیا ہے، کیونکہ اہل سنت کی طرف سے میں نے ایسی کوئی کوشش یا کسی جگہ پر بھی اس طرح کا مزاج نہیں دیکھا۔ مثلا اہل تشیع کا یہ خیال ہے اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام سے علم میں برتری رکھتے تھے، تمام صحابہ کرام پر علم میں برتری رکھتے تھے، اور ان کا یہ بھی موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی ایسی باتیں ہیں اور کئی ایسے علوم ہیں جو فقط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کیے، اور وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کا مضحکہ اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، دین کا علم نہیں تھا۔ مثلا کسی جگہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا موقف اختیار کیا کسی مسئلہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، خلفائے ثلاثہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تسلیم کر لیا، تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ آسمانوں پر چڑھا دی کہ دیکھیں خلفائے ثلاثہ کو علم نہیں تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ مشکل جو تھی اس مشکل کو حل کیا ہے۔ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے یہ مطالب کشید نہیں ہوا کرتے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے اور کئی صحابہ کے درمیان اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور بعض اوقات بڑے سے بڑے صحابی کو اس مسئلے کا یا اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا، یا اس بارے انہوں نے جو ہے نا وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رکھا ہوتا تھا، اور کسی چھوٹے صحابی کو پتہ ہوتا تھا تو وہ بتا دیا کرتا تھا۔ اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ بہرحال انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات پر بہت زیادہ زور دے رکھا ہے اور اپنی اس موقف کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دے رکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر تمام صحابہ کے مقابلہ میں شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں کیا موقف ہے وہ پتہ چلے گا آج کے خطبے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اختلاف ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اہل سنت کا جو ہے وہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حالانکہ ان کی بھی بڑی بڑی کتابوں میں یہ لکھا پڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی 4 بیٹیاں تھیں۔ منتہی الاعمال میں یہ بات بڑے رسوخ کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ان کی کتاب میں کہ 4 ہی بیٹیاں تھیں۔
لیکن یہ آج تک جو ہے یہ انہوں نے اس بارہ میں یہ میدان سجا رکھا ہے اور گرم کر رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس بارہ میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ دین کے دشمن تھے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دین کو نقصان پہنچانے والے تھے، اور اس بارہ میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بارہ میں بھی آج کے خطبہ میں فیصلہ ہوگا، اور ایک اس بات کے بارے میں اور اس موقف کے بارے میں جو مرزا صاحب نے کہا، اور جس پر ہم نے جو ہے وہ گفتگو ریکارڈ بھی کرائی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کہاں تک گئے، اس کے اثرات کہاں تک گئے، امت آپس میں آج تک اکٹھی نہیں ہو رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آج یہ معلوم کریں گے۔ ویسے میں نے آپ کو ضمناً بتا دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی یہ امت کے درمیان جو درار آئی ہے اور جو اختلاف کھڑا ہوا ہے اور آج تک جو چلا آ رہا ہے، یہ اس کا جو سبب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی روشنی میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو اس بارے میں بھی آج جو ہے نا اس گفتگو کے اندر، اس نشست کے اندر فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضد چھوڑ کر حقیقت کو تسلیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے، یہ جھگڑا، یہ کوئی ذاتی تو ہے نہیں، کوئی جاہ و جگیر اور مال و زر کی وجہ سے تو ہے نہیں، یہ ایک خالصتاً دین اور شریعت کے متعلقہ مسائل کے بارے میں جھگڑا ہے۔ تو ان جھگڑوں کو حل بھی دین اور شریعت کے دلائل کے ذریعے کرنا چاہیے، اور جہاں دلیل آ جائے تو وہاں اپنے آپ کو خاموش کرا دینا چاہیے اور ہینڈز اپ کر لینا چاہیے، بس اب دلیل آ گئی ہے، اس سے آگے بات کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں یہ خطبہ شروع کروں، یہ بھی بات آپ سے نشین کر لیں، یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ جب وہ لوگ آئے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی اور ان کا گھراؤ کیا، اور پھر آخر میں ان کو شہید بھی کر دیا، جب یہ لوگ آئے تو اہل مدینہ کی طرف سے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ جو مذاکرات کیے، 2 مرتبہ یہ مذاکرات ہوئے، اور دونوں مرتبہ ہی یہ مذاکرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مذاکرات ہوئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے، لیکن دوسرے دن پھر آ گئے۔ تاریخ کی کتابیں، جتنی کتابیں ہیں، یا چاہے وہ اہل تشیع کی ہیں یا اہل تسنن یعنی اہل سنت کی ہیں، تمام کتابوں کے اندر یہ سارے کا سارا منظر قلم بند پڑا ہے، اور یہ تمام حقائق درج ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ وہ آئے تھے لشکر کشی کر کے حضرت عثمان کے خلاف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تمام الزامات جو انہوں نے حضرت عثمان پر لگائے، ایک ایک کا جواب دیا حضرت علی نے، اور تمام ان الزامات کو رد کر دیا۔ یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے، اس میں ایک رتی بھر کی بھی ملاوٹ، آمیزش یا غلط بیانی نہیں ہے۔ 2 مرتبہ مذاکرات ہوئے، دونوں مرتبہ ہی جو اعتراضات انہوں نے کیے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات دیے۔ 2 مرتبہ مذاکرات جو ہے نا وہ حضرت علی ہی نے کیے، لیکن وہ لوگ اور نظریے کے ساتھ آئے تھے۔ بالآخر انہوں نے اپنا جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن انہوں نے پورا کیا، اور پھر اس طرح ہوا کہ امت 2 گروہوں میں تقسیم ہوئی، اور غالباً جمل اور صفین میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ بندے تہ تیغ ہوئے۔ فقط لیلۃ الحریر کو 70,000 آدمی قتل ہوئے، اور پھر یہ نزاع اور اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا۔
عارضی طور پر کئی موڑ ایسے آئے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ وقتی طور پر رکا اور تھما، لیکن مستقل طور پر جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس کے بعد پھر نکلی ہوئی تلوار، نیام سے نکلی ہوئی تلوار پھر کبھی واپس نیام میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَمِنْ كَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَشَكَوْا مَا نَقَمُوهُ عَلَى عُثْمَانَ۔ کہتے ہیں سید رضی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں سے ہے، جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، وَسَأَلُوهُ مُخَاطَبَتَهُ عَنْهُمْ، اور انہوں نے حضرت علی سے ان کی طرف سے حضرت عثمان کے ساتھ مخاطبت کا، گفتگو کا، بات چیت کا مطالبہ کیا۔ ہاں جی، تو بات ہو رہی تھی کہ وَسَأَلُوهُ مُخَاطَبَتَهُ عَنْهُمْ، اور انہوں نے سوال کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گفتگو، بات چیت اور مخاطبت کا ان کی طرف سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بات کریں۔ وَاسْتِطَابَهُ لَهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، اور ان کو رضا مند کرنے کے بارے میں بات کریں۔ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی داخل ہوئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ان الناس ورائی وقد تسخرونی بینک و بینہ، میرے پیچھے لوگ ہیں اور انہوں نے مجھے اپنے اور آپ کے درمیان سفیر بنایا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہ ہمیں سید رضی کے مزاج سے یہ چیز جو ہے نا وہ محسوس ہوئی ہے اور معلوم ہوئی ہے۔ یہ کتنے بڑے قد کا آدمی ہے علمی لحاظ سے، لیکن یہ بندہ اگر اتنی آمیزش اور ملاوٹ کرتا ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ کئی جگہ پر سید رضی نے جو ہے نا وہ گفتگو کا جو دھارا ہے اس کو بدلنے کی پوری کوشش کی ہے اور معاملے کو بگاڑنے کی اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ یہاں انہوں نے جو یہ اس انداز میں یہ چیز پیش کی ہے، بات اس طرح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود معاملے کو بھانپتے ہوئے، خطرے کو بھانپتے ہوئے خود وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر کچھ باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی کی، یعنی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر نہیں بھیجا تھا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سفیر تھے۔ وہ ان کو باطل پر جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے تمہارے مطالبات غلط ہیں اور تمہارا موقف غلط ہے، تمہارے تمام اعتراضات غلط ہیں، تو پھر وہ سفیر ان کے کیسے بن سکتے تھے؟ سفیر نہیں بنے، البتہ کوشش کی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نپٹ جائے اور کسی کنارے لگ جائے اور امت کو کوئی بڑا حادثہ نہ دیکھنا پڑے، مگر ایسا نہیں ہو نہیں سکا۔ فرماتے ہیں واللہ ما ادری ما اقول لک، اللہ کی قسم ہے میں یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کو کیا بات کروں۔ ما عارف شیئا تجہلہ، میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتا جس کے بارے میں آپ ناواقف ہیں۔ ان الفاظ پر غور کرنا ہے۔ اہل تشیع کا جو موقف ہے نا، اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف تمام صحابہ سے بڑھ کر علم رکھنے والے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ
علم کا ایک بہت بڑا وافر ذخیرہ ایسا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما عارف شیئا تجہلہ، میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتا کہ جس سے آپ نا واقف ہیں۔ ولا اقول ولا ادلک علی امر لا تعرفہ، اور نہ میں آپ کو کسی ایسے امر پر میں آپ کو خبردار کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ جس کو آپ جانتے نہ ہوں۔ انک لا تعلم ما نعلم، جو بے شک ایسے بھی نہیں بات کر رہے، عام جو ہے نا وہ اسلوب گفتگو جو ہے ہوتا ہے اس میں بھی بات نہیں کر رہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں حضرت علی۔ یہ انہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، پہلے تو انہوں نے واللہ کے الفاظ استعمال کیے، اللہ کی قسم، اور پھر ایسے الفاظ جو ہیں وہ صادر فرما رہے ہیں کہ جو الفاظ بات کو پختہ سے پختہ تر بناتے ہیں اور اس کو قسم کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ انا کا لا تعلم ما نعلم، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بھی وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ما سبقناک الی شیء فنخبرک عنہ، ہم آپ پر کسی چیز کے بارے میں سبقت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ یہ اہل تشیع جن کی لائبریریوں کے اندر یہ کتاب سب کتابوں کے مقابلہ میں بڑھ کر زینت کی حامل ہے، کیا انہوں نے اس کتاب کو کھول کر پڑھ کر نہیں دیکھا؟ اور کیا ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے تسلی نہیں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بزبان خیش اپنے آپ کو دیگر صحابہ سے بڑھ کر اہل علم نہیں سمجھتے؟ وہ حضرت عثمان سے مخاطب ہیں، حضرت ابو بکر سے بھی نہیں اور حضرت عمر سے بھی نہیں مخاطب، جو اہل سنت کے نزدیک اس امت کے سب سے زیادہ صاحب فضیلت لوگ ہیں اور ہر اعتبار سے انہیں فضیلت حاصل ہے، صرف شان اور مقام اور منقبت میں نہیں، ہر اعتبار سے انہیں امت پر فضیلت حاصل ہے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن انہوں نے اس طرح جو ہے نا اہل سنت نے اس طرح الگ کر کے کبھی یہ اس طرح کی تقسیم نہیں کی، تمییز نہیں کی کہ فلاں خوبی میں یا فلاں کمال میں ان کو فلاں پر جو ہے نا ان کو مرتبہ حاصل تھا، ان کو برتری حاصل تھی، ایسی بات کبھی نہیں گئی۔ بس اوورآل یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں تمام امت پر تمام کمالات میں انہیں فضیلت حاصل ہے۔ ان کے ساتھ بھی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو اہل سنت کے نزدیک بھی جن کا مرتبہ تیسرا ہے امت میں، تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ما سبقناک الی شیء فنخبرک، ہم آپ پر کسی چیز کے بارے میں سبقت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں۔ ولا خلونا بشیء فنبلغک، اور نہ ہی ہم نے علیحدگی میں کوئی ایسی چیز حاصل کی ہے اللہ کے نبی سے جو ہم آپ تک پہنچائیں۔ سمجھ آئیے، ان کی کتابوں کے اندر تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور دیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بہت سی ایسی باتیں بتایا کرتے تھے جو لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے علیحدگی میں اللہ کے نبی سے کوئی چیز ایسی نہیں سنی جو ہم آپ تک پہنچائیں۔ وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْنَا، میں نے بھی اسی طرح سنا ہے، بلکہ اس سے پہلے وَقَدْ رَأَيْتُ كَمَا رَأَيْنَا وَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا، جس طرح ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہے۔ وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا، اور آپ نے بھی وہ سب کچھ سن رکھا ہے اللہ کے نبی سے جو کچھ ہم نے سنا۔ وَصَحِبْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، آپ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور فرماتے ہیں کما صاحبنا، جس طرح کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی اور ہم اللہ کے نبی کے صحابی بنے، اسی طرح آپ بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ ایک بات ان کی کتابوں کے اندر یہ بھی درج ہے اور
بارہا مرتبہ بے شمار مرتبہ درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، وہ امام من جانب اللہ ہے، مبعوث من اللہ ہے، وہ صحابیوں کے درجے سے بہت اوپر کے درجے کے حامل ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ صحابی ہوئے اللہ کے نبی کے، اسی طرح ہم بھی صحابی ہیں۔ وَمَبْنُ ابی قحافۃ والا الخطاب، اور نہیں تھے ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے اولا بے عمل الحق منکم، من کا آپ سے بڑھ کر حق پر عمل کرنے والے نہیں تھے، آپ سے بڑھ کر وہ حق پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ کیا یہ الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہوں یا عمر بن خطاب ہوں یا آپ حضرت عثمان ہوں، آپ سب لوگ حق پر عمل کرنے والے ہیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ سے بڑھ کر حق پر عمل کرنے والے نہیں تھے، تو ان الفاظ سے یہ جھلک رہا ہے کہ ان کو وہ حق پر عمل کرنے والا تسلیم کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی حق پر عمل کرنے والے تھے مگر آپ سے بڑھ کر نہیں تھے، آپ بھی حق پر عمل کرنے میں ان کے برابر ہیں۔ اور فرمایا وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشیجۃ راہب، اور آپ یعنی حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت کے لحاظ سے، ان دونوں کے مقابلہ میں قرابت کے لحاظ سے آپ اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں، قرابت رشتہ داری کے لحاظ سے۔ اور یہ رشتہ داری کون ہے؟ کون سی رشتہ داری ہے؟ جو دوسری رشتہ داری ہے نا دامادی والی، اس کا ذکر ابھی آنا ہے، اس سے پہلے ایک رشتہ داری کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کون سی رشتہ داری ہے؟ ہاشم بن قریش اور امیہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ یہاں پر جا کر ان کا قبیلہ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، تو اس رشتہ داری کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ ان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ، یہ انہوں نے اس موضوع پر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھ دی ہیں اس بات کا انکار کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی اللہ کے نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شرف دامادی حاصل ہے۔ ایک بیٹی تو ہوئی نا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ایک بعد دیگرے حضرت رقیہ اور ام کلثوم۔ یہ تین بیٹیاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی ثابت ہو گئی۔ تو جب آپ کا مقدمہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے انہوں نے حضرت علی نے، تو پھر چوتھی کے جو ہے وہ بھی تسلیم کر لیں، اور وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی چوتھی بھی بیٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو شرف دامادی حاصل ہے۔ شرف دامادی جو ہے وہ مستلزم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کے ہونے کو۔ کیونکہ اگر اور بیٹیاں نہ ہوں تو پھر تو داماد وہ بن ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ کو شرف دامادی حاصل ہے، ما لم ینالا، جو ان کو حاصل نہیں تھا، یعنی ابو بکر و عمر کو حاصل نہیں تھا۔ فاللہ اللہ فی نفسک، اللہ اکبر۔ یہ میرے خیال میں یہاں ان سے جو ہے نا وہ غلطی ہوئی ہے اعراب لگانے والوں سے۔ فاللہ اللہ فی نفسک، کہتے ہیں اللہ کی قسم، دو مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی، آپ کی ذات کے بارے میں مجھے اللہ کی قسم ہے، جو باتیں میں نے کی ہے نا یہ میں قسماً کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام شرف جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ فإنک واللہ ما
تبصر من عمل، آپ اللہ کی قسم آپ کو یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ آپ اس معاملے میں نابینا ہیں یا آپ کو نظر نہیں آتا، یہ آپ کو نہیں اس لیے دکھلایا جا رہا کہ آپ کو نظر نہیں آتا، نہیں، ولا تعلم من جہل، اور نہ ہی جہالت کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ سکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور سب کچھ وہ جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، یہ پہلے حضرت علی بتا چکے ہیں کہ ہم جو جانتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ، راستے جو ہیں وہ واضح ہیں، وَإِنَّ أَعْلَامَ الدِّينِ لَقَائِمَةٌ، اور دین کے نشانات قائم ہو چکے ہیں۔ یہ ان الفاظ پر بھی غور کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں کا موقف ہے کہ صحابہ کرام نے، خلفائے ثلاثہ نے صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت چھینی اور دین برباد ہو کر رہ گیا۔ اب حضرت عثمان کے دور میں وہ فرما رہے ہیں کہ دین کے نشانات قائم ہو چکے ہیں، حضرت علی فرما رہے ہیں، تو وہ آپ کا جو اعتراض ہے یا گلہ ہے یا بہتان ہے یا جو الزام ہے وہ کدھر گیا کہ دین برباد ہو گیا، خلافت چھن گئی، دین برباد ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ دین جو ہے وہ اپنے نشانات پر قائم ہو چکا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ افضل اللہ کے ہاں امام عادل، عادل امام ہے، ہو دیا جس کو ہدایت دی جائے وہ ہدا، اور وہ آگے ہادی بنے۔ فَأَقَامَ سُنَّةً معلومةً، اور وہ امام معلوم سنتوں کو قائم کرے، وَأَمَاتَ بِدْعَةً مَجْهُولًا، اور مجہول بدعتوں کو اماتا ختم کرے۔ وَإِنَّ السُّنَنَ لَنَيِّرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ، بے شک سنتے جو ہیں وہ جگمگا رہی ہیں، جن کی علامتیں ہیں۔ وَإِنَّ الْبِدْعَ لَظَاهِرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ، اور بدعتیں بھی ظاہر ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ہے نا وہ بتا دیا ہے، ان کی بھی علامات ہیں۔ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ إِمَامٌ جَائِرٌ، اور لوگوں کے وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں سب سے برا ترین آپ لوگوں میں سے وہ ہے امام جائر، ظالم بادشاہ ہے، ذلہ جو خود بھی گمراہ ہو جائے، وذل بھی، اور اس کے ذریعے گمراہ ہوا جائے۔ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ماخوذ سنت کو ختم کر دے۔ وَأَحْيَا بِدْعَةً مَتْرُوكَةً، اور متروکہ بدعتوں کو، چھوڑ دی گئی بدعتوں کو زندہ کرے۔ تو یہ انہوں نے دو قسم کے بادشاہوں کے متعلق جو ہے نا وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو قسم کے بادشاہوں کے متعلق اظہار خیال کیا، ایک ظالم بادشاہ اور ایک منصف بادشاہ، اور وہ اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حق پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے وہ منصف بادشاہ ہے، وہ تو ظالم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو خود وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ حق پر عمل کرنے میں ابو بکر و عمر سے آپ کم نہیں ہیں، اور وہ آپ سے زیادہ نہیں تھے، بڑے ہوئے نہیں تھے اس معاملہ میں۔ تو انہوں نے معاملہ صاف کر دیا کہ جو عادل بادشاہ ہے، جو منصف بادشاہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اور بادشاہوں میں ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے، اب عادل جو ہے نا ظالم بادشاہ، اس کے بارے میں آگے مزید تشریح کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول یوتا یوم القیامت بالامام الجائر، ظالم امام کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ولیس معہ نصیر،
نہ تو اس کے ساتھ کوئی مددگار ہوگا، ولا عاذر، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی عذر پیش کرنے والا ہوگا۔ فیلقیٰ فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، فیدور فیہا کما تدور الرحا، جس طرح کہ یہ چکی گھومتی ہے اس طرح وہ جہنم میں گھومے گا۔ ثم یرتبط فی قعرہا، پھر اس کے گڑے میں وہ باندھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو قسم کے بادشاہ کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے بعد اظہار خیال کیا اور پھر ظالم بادشاہ کا انجام بیان کیا، اور اس سے پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ آپ حق پر عمل کرنے والے ہیں، آپ امام عادل ہیں۔ حق پر امام عادل وہی ہوتا ہے جو حق پر عمل کرے۔ تو یہ یعنی ضمناً انہوں نے یہ باتیں برسبیل تذکرہ کے طور پر کی ہے۔ حالانکہ اسی نہج البلاغہ میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ سید رضی نے یہ جو دو قسم کے حکمرانوں کے بارے میں بات کی ہے نا، یہ انہوں نے کسی اور جگہ سے یہ خطبہ اٹھا کر اس خطبے کے اندر جاڑ دیا ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو داغدار کیا جائے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سخت الفاظ میں جو ظالم بادشاہ کی جو ہے نا وہ تصویر کشی کی ہے، تو گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے حضرت عثمان کو مخاطب کیا ہے۔ حضرت عثمان کو مخاطب نہیں کیا انہوں نے، اور حضرت عثمان اس کا مصداق نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت علی خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ حق پر عمل کرنے والے ہیں، اب جو حق پر عمل کرنے والا ہو وہ ظالم نہیں ہوا کرتا۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے یہاں بھی سید رضی نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ ضرور دکھایا ہے، اور اپنی عادت جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ضرور اختیار کیا ہے، مگر یہ بات بن نہیں سکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ کلام کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَإِنِّي أُنْشِدُكَ اللَّهَ أَلَّا تَكُونَ إِمَامُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولِ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس امت کے مقتول امام نہ بنیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ امام، یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس امت کے اندر ایک امام قتل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو شہید ہونے کی پیشین گوئی کر دی تھی کہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ اس امت کے منافقین کا ایک گروہ اٹھے گا جو حضرت عثمان کو شہید کر دے گا۔ اور یہاں بھی سید رضی نے معاملہ اور رنگ بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یقال، کہا جاتا رہا ہے، اور اللہ کے بندو ایسے کیسے کہا جاتا رہا ہے؟ لوگوں کو کیا پتا تھا کہ کیا ہونا ہے؟ اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ یہ حالات پیش آنے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا ہے۔ اس کے بعد کے حالات بھی حضرت امام حسن کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان اپنی ہذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح کرائے گا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام کو جمل کے مقام پر سنایا اور وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جان ان کی پھر بھی نہیں بچی۔ رستے میں نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے لگے تو ایک بندہ ان کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے سجدے کی حالت میں ان کا سر اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لا کر پھینکا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم کی وعید سنائی کہ تو نے اپنے آپ پر جہنم کو واجب کر لیا ہے، زبیر بن عوام کو قتل۔ یہ سارے حالات جو تھے اللہ کے نبی پہلے بتا کر گئے تھے، پوری تفصیل کے ساتھ نہیں، تو ان میں سے بیشتر جو ہے وہ جو حالات پیش آنے تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ یہی بات حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں یا کہا جاتا ہے، یعنی سید رضی نے الفاظ جو ہے نا اس طرح پیش کر دیے، کہا جاتا ہے کہ اس امت کا ایک امام قتل ہوگا، یفتح علیہ القتل والقتال، اور اس کا قتل جو ہے وہ امت کے اوپر قتل و قتال کا دروازہ کھول دے گا، اس کا قتل، اس کا اقدام قتل امت پر قتل و قتال اور خون ریزی کا دروازہ کھول دے گا، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یعنی جو ان بلوائیوں کا یہ اقدام ہوگا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا،
یہ اقدام جو ہے امت کے درمیان قیامت تک تفریق ڈال دے گا۔ مرزا صاحب سنائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ امت کس کی وجہ سے تقسیم ہوئی ہے۔ آپ امت کو کس کی وجہ سے تقسیم بتا رہے تھے کہ امت آج تک اکٹھی نہیں ہو رہی، ثقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے، ثقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے نہیں۔ جو وقتی ناراضگی ہوتی ہے، وقتی ناراضگی جو ہے وہ بعض اوقات بڑے قریبی لوگوں سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ وہ جو 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، کیا ان پر اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے؟ اور کیا پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کئی مرتبہ کئی موقعوں پر اہل ایمان پر اللہ نے ناراضگی کا اختیار جو ہے وہ اظہار کیا۔ خود اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے اپنے نبی کو سخت الفاظ میں مخاطب کیا۔ ان چیزوں سے یہ نتیجے نکالنے کہ امت جو ہے وہ اس وجہ سے آپس میں جو ہے نا وہ نہیں مل رہی اور ان کے درمیان تفریق آ گئی ہے، اس وجہ سے نہیں، یہ وجہ جو حضرت علی بتا رہے ہیں کہ وہ امام قتل کر دیا جائے گا اور اس کا قتل جو ہے وہ قیامت تک کے لیے امت کے درمیان قتل و غارت کا دروازہ کھول دے گا۔ تو حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، تو یہ دروازہ کنہوں نے کھولا؟ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جن کی آپ وکالت کرتے ہیں بیٹھ کر، ناجائز اور ناحق وکالت۔ اور مفتی صاحب جھالوی صاحب سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بد نیت نہیں تھے، ان کی نیت بہت اچھی تھی۔ اور یہ بھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب کہ ان کے اندر جہجہ انصاری اور ان کے اندر کیا نام ہے، میرے خیال میں ادیس علوی یا اس طرح کا کوئی نام بتا رہے تھے، یہ لوگ بیعت رضوان میں شامل تھے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا۔ مفتی صاحب بڑے صاحب مطالعہ آدمی تھے۔ مفتی صاحب اس طرح جو ہے نا کسی کو اچھا بنانا، اس طرح نہیں اچھا بنایا جا سکتا، یعنی لوگوں کے ایک جتھے کے اندر کوئی اچھا آدمی اگر شامل ہو جائے تو وہ سارے کا سارا جتھا ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا اقدام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح فیصلے نہیں کیے جاتے۔ کیا جن لوگوں نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، بہتان لگایا، جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور یہ ساری کہانی گھڑی اور ان پر الزام لگایا، جس کے بعد ان کی برات نازل ہوئی آسمان سے، کیا ان لوگوں کے اندر حسان بن ثابت کو کوڑے لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں؟ وہ بندہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا؟ کیا حمنہ بنت جاش کو کوڑے لگے ہیں یا نہیں لگے؟ کیا وہ مومنہ تھی یا نہیں تھی؟ کیا مصطح بن اساسہ کو کوڑے لگے ہیں یا نہیں لگے؟ بالکل لگے ہیں۔ اور یہ کیا مخلص بندے نہیں تھے؟ تو کیا ان مخلص بندوں کے شامل ہونے کی وجہ سے ہم منافقوں کے اس اقدام کو سند جواز بخش دیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ حسان بن ثابت بھی ان کی تصدیق کر رہا تھا؟ اور نہیں، اللہ کے بندو، اس وجہ سے کبھی کسی کا دامن جو ہے وہ نہیں دھلا کرتا۔ اگر ایک دو بندے ان میں اچھے شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے کام کتنا بڑا غلط کیا ہے۔ جس عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل وقت پر اپنی تجوریوں کے منہ کھولے اور اسلام اور اہل اسلام کو مضبوط کیا، ایسے عیسیٰ پیسہ انسان کو انہوں نے آ کر مدینے کے اندر شہید کر دیا، حرم کے اندر شہید کر دیا، اور تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا جرم ہی نہیں ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، امت دو جو ہے نا گروہ میں تقسیم ہوئی۔ یہ دیکھیں حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے نہیں، حضرت عثمان کا جو قتل کیا گیا اور جو ان کو شہید کیا گیا، یہ حضرت علی فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے امت جو ہے وہ آپس میں کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا، اور ان کا قتل امت کے اوپر اس کے امور جو ہے معاملات خلط ملط کر دے گا۔ وَيَبْثُ الْفِتْنَ فِيهَا، اور فتنوں کو پھیلا دے گا وہ قتل۔ اللہ اکبر۔ فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ،
تو حضرت علی فرماتے ہیں حق کے مقابلہ میں وہ باطل کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکیں گے، اس قدر معاملہ خلط ملط ہو جائے گا اور گڈ مل ہو جائے گا۔ اور فرمایا یموجون فیہا موجن، وہ اس فتنے کے اندر موجیں ماریں گے موجوں کی طرح، کبھی ابھریں گے کبھی جو ہے نا وہ گریں گے۔ اور فرمایا وَيَمْرُدُونَ فِيهَا مَرْجًا، اور اس میں تہ و بالا ہوتے رہیں گے۔ فَلَا تَكُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَيِّقَةً يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءَ، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ مروان کو جس طرح آپ نے آزادی دے رکھی ہے، یہ کم از کم یہ ایک چیز ہے تو آپ اس کو اتنی آزادی نہ دیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ نمبر کیا نام ہے 162، اور نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 429 سے یہ شروع ہوتا ہے اور 431 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اس خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گفتگو کی ہے، وہ گفتگو کئی حوالوں سے ہمارے اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے اگر ہم اس کو کچھ اہمیت دیں، اور اگر نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے۔ لیکن اتنا البتہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے موقف کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے شریعت کا علم کم نہیں رکھتے تھے، اور ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان حق پر عمل کرنے والے تھے، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ حق پر عمل کرنے والے میں ان سے نہیں، حق پر عمل کرنے کے لحاظ سے آپ ان سے کم نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی کی زبانی ثابت ہوا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کی اور بیٹیاں مانتے ہی نہیں ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح آپ کو شرف دامادی حاصل ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ امت کے درمیان جو تقسیم ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، حضرت عثمان کو شہید کرنے والا جو اقدام کیا گیا ہے اس نے امت کو آپس میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق دے۔